أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورہ تکاثر کی ابتدائی آیت 2 آیات تلاوت کی ہیں، جس کا عنوان ہے دنیا سے بے رغبتی، تزہید من الدنیا۔ سب سے حاذق اور بہترین حکیم وہ ہوتا ہے جو 3 باتیں کلیئر کرتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے مرض کی تشخیص اور احساس سے مرض، کہ مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تجھے یہ مرض ہے اور یہ مرض تیری جان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر حکیم کے پاس آپ جائیں اور مریض ہیں اور حکیم آپ کو کہتا ہے کہ تو بالکل 100% صحیح ہے، تو وہ حکیم آپ کی جان کا دشمن ہے۔ حکیم کا پہلا کام ہے کہ مریض کو وہ مرض کا احساس دلائے کہ تو مریض ہے اور تیری مرض خطرناک ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے تشخیص مرض، کہ تجھے مرض ہے کیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے سبب مرض، کہ تجھے یہ مرض لگی تو اس کا سبب کیا بنا۔ نزلہ لگا، زکام لگا، تو اس نزلہ اور زکام کی وجہ کیا بنی، سبب کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے علاج مرض، مرض کا علاج، کہ یہ تیری مرض کا علاج کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بیان کی، احساس مرض بھی، تشخیص مرض بھی، سبب مرض بھی اور علاج مرض بھی۔ 4 چیزیں اس مختصر سی صورت میں چند جملوں میں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ تو پہلی چیز ہے احساس مرض اور تشخیص مرض، وہ ایک جملہ میں ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا
تکاثر نے تو مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، اور یہ ایسی بڑی مرض ہے کہ بڑے بڑے مولوی بیمار ہیں، بڑے بڑے پیر بیمار ہیں، جاگیردار چودھری سرمایہ دار طبقہ بیمار ہے، کافر بھی اس مرض کا بیمار ہے اور مسلمان بھی اس مرض کا بیمار ہے۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت، دنیا کی لذات اور نقد کا سودا کہ ابھی مجھے جو کچھ چاہیے ابھی مل جائے، یہ وہ مرض ہے جو کافر میں بھی ہے اور آج کے کلمہ گو میں بھی ہے۔ سب سے بڑی مرض۔ اور جب دنیا کی محبت آ گئی اور سب کچھ آدمی کا دنیا ہی بن گئی، دنیا ہی مطمع نظر ہے، تو آخرت گئی۔ جب آخرت گئی تو وہ مسئلہ کیا سمجھے گا؟ مسئلہ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو آخرت کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر یہ احساس نہیں، اس کو ہزار واعظ کرو تو وہ واعظ مذاق سمجھے گا، استہزاء، اور اس واعظ کو بھی وہ کھیل تماشا بنائے گا۔ اپنا نفسانی حاظ، خواہش، لذت اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تقریریں بھی سنے گا، اور اگر تقریر کا یہی مقصد ہے لذت حاصل کرنا اور دل کی تسکین کرنا، دل کی شہوت پوری کرنا، تو شہوت دو طریقے سے پوری ہوتی ہے، گانا سن کے بھی اور تقریریں سن کے بھی۔ اور جو اللہ کی رضا مقصد نہیں، اپنے آپ کو سنوارنا مقصد نہیں، تو پھر گانا سننے میں اور تقریر سننے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اندر کا نظام ہی وہی مرض کا مریض ہے کہ اس کا مقصد ہی ہے تسکین حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ موبائل چیک کریں، اسی موبائل میں سریلے مولوی کی تقریر بھی ہوگی اور اس کو سنے گا تب بھی سر دھنے گا اور واہ 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 واہ، اور اسی موبائل میں کنجر کا گانا بھی ہوگا، اور اس میں جب دل کیا تقریر سن لی، تب تقریر کیا گانا سن لیا، اور گانے پہ بھی واہ 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 واہ، تقریر پہ بھی واہ 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 واہ، مولویوں کے جلسے میں بھی واہ 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 واہ، اور کنجروں کے سٹیج پہ بھی واہ 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 واہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خواہش پرستی ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ پھر یہ ہے کہ ایک نیند سے جگانا ہے، یہ آسان ہے۔ کوئی آدمی سویا ہے، اس کو اٹھانا جگانا آسان ہے، اور جو غفلت کا مریض ہے، غافل ہے، غافل کو بیدار کرنا مشکل ہے۔ نیند والا نیند سے بیدار ہو جائے گا، لیکن جو غفلت کا شکار ہو گیا اس کو جگانا اور احساس دلانا یہ سب سے مشکل ہے۔ جانتا ہوں ثواب تو زہد، مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ غالب نے یہی کہا کہ جانتا ہوں ثواب، طاعت و زہد، اطاعت کا ثواب بھی جانتا ہوں، زہد کا مرتبہ بھی جانتا ہوں، مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جاننے کے باوجود طبیعت نہیں آتی، یہ غفلت ہے، اور اس غفلت سے بیدار کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہو، غافل کو بیدار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور آج
دنیا کی محبت یہ غفلت کا ذریعہ ہر دور میں رہی ہے، اور آج سب سے بڑی مرض یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں آدمی غافل ہو گئی ہے۔ نماز کا پتہ ہے، ثواب کا پتہ ہے، پڑھے گا نہیں۔ اب ایک سویا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا دیں، اٹھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھ لے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ سب کو جاننے کے باوجود طبیعت ادھر نہیں آتی، اس کی طبیعت نہیں آ رہی۔ روزے کا پتہ ہے، طبیعت ادھر نہیں آتی، صدقے کا پتہ ہے، طبیعت ادھر نہیں آتی، اور نیکی کا پتہ ہے پر طبیعت ادھر نہیں آتی، عمل کی توفیق نہیں ہو رہی۔ تو یہ غافل آدمی ہے، یہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ اصل مرض ہے۔ مرض یہی ہے، تشخیص مرض بھی اور احساس مرض بھی، کہ یہ سب سے بڑی مرض ہے۔ اور اس مرض کا جو مریض ہو گیا دنیا کی محبت میں، ایسا غافل ہو گیا کہ باوجود جاننے کے قیامت آئے گی، موت آئے گی، قبر آئے گی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، لیکن ساری چیزیں جاننے کے باوجود اس کی ادھر طبیعت ہی نہیں آ رہی، اور یہ اپنی دنیا میں مست ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس کا مطمع نظر ہی دنیا بن گیا ہے۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم۔ اور یہ الہا والا پردہ اور الہا والا پردہ یہ غفلت کا پردہ ہے، اور یہ پوری زندگی پہ محیط ہے۔ دو وقت قرآن نے نشاندہی کی ہے، تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ اپنے آپ کو آدمی بیدار کر لے، اور یہ قرآن آیا غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ غفلت سے اگر بیدار ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ۔ پیر کی مجلس میں بھی غفلت نہیں ختم ہوگی۔ پیر جب بدعت پہ بیٹھے گا تو اس باندر کی مجلس میں اور غفلت آئے گی۔ اسی طرح مولوی کی مجلس، پیر کی مجلس، مجالس سے یہ غفلت دور نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس غفلت کو دور کرنے کی دوا وہ قرآن کی شکل میں نازل کی۔ قرآن کے قریب آؤ گے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، اور قرآن تمہیں بیدار کرے گا، چٹکیوں میں بیدار کرے گا۔ لیکن قرآن کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، مجلس نہیں، محفل نہیں جو آپ کی غفلت کو توڑ سکے۔ تو اس لیے میرا بھائی سب سے پہلے سمجھ کہ جب نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی باوجود اسباب کے، تو اس کا نام خذلان ہے، اور ادھر طبیعت کا نہ آنا اس کا نام وہ غفلت ہے جو نیند سے بڑھ کے ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں کس پانی میں ہوں۔ کتابوں کا لوگ مطالعہ کرتے ہیں، کبھی اپنا بھی کیا ہے؟ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیا تے اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں۔ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیا اپنے آپ کو پڑھے ہی نہیں۔ تو اصل تو تیری زندگی یہ کتاب ہے، اپنے اعمال یہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر، اپنے اندر غور کر، فکر کر کہ کہیں اس مرض کا تو مریض تو نہیں ہے۔ سب سے بڑی مرض ہے، تو مرض اٹھ سکتی ہے اور غفلت دور ہو سکتی ہے وہ قرآن کے ذریعے۔ اور اگر قرآن مقدس کے ذریعے اپنی غفلت کو دور نہیں کیا، بیدار نہیں ہوا، پھر دو مقام ہیں جہاں غفلت کو قرآن کہتا ہے وہ دور ہوگی، لیکن جب وہ غفلت دور ہوگی تو وہ حسرت ہوگی، اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مقام اللہ رب العزت نے سورہ الانبیاء میں بیان کیا اور فرمایا ایک وقت آئے گا، بالکل قیامت کی بڑی علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی، اور علامات کبریٰ،
اور اس وقت ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، بڑی بڑی نشانیاں، کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، جب بھی کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے، جیسا گناہگار ہو، جب بھی آنا چاہے، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، یہ پاک ہے، پلیت ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ شرک ہے، کفر ہے، دنیا کا کوئی گناہ بھی ہے، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ فرمایا کب تک؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، دابۃ الارض نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ جانور دابہ وہ لوگوں سے کلام کرتا ہوگا، یہ قرآن پاک میں ہے، لوگوں سے کلام کرے گا۔ اخرجنا لہم دابہ، ہم ایک جانور کو نکالیں گے اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس وقت اس سے پہلے لوگ ہماری ایتوں کو تو نہیں مانتے، لیکن جب وہ دابہ اور جانور نکلے گا، وہ مور لگاتا جائے گا، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، اور باتیں کرے گا، اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے، وہ دابۃ الارض کا خروج، اس جانور کا جس کو اہل تشیع کہتے ہیں ہمارا مادی ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو انسان سمجھا تھا، جانور ہے۔ قرآن تو دابہ جانور کہہ رہا ہے، دابہ تو کوئی چیز ہو انہوں نے فٹ کرنا ہے کہ بام چھپا دیا، اور وہ پیدا بھی کوئی نہیں ہوگا بغیر پیدا ہونے کے۔ آپ اندازہ کریں کہ دائی بیٹھی ہے، کہتے ہیں دائی کی ہاتھ میں ہی نہیں لگا، ڈاکٹروں نے، بادشاہ نے ڈاکٹر بھیجے حمل چیک کرنے کے لیے، تو کسی ڈاکٹر کی وہ حالات میں امام نہیں آیا، دائی کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں، پیدا ہوا دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ ایک مرید تھا، وہ ایک دفعہ گیا، خادم تھا، تو کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ امام ہے اور اس کا پورے سینے پہ گھاس اگا ہوا ہے، گھاس، نباتات ہے بالوں کی جگہ پہ، اور پھر ایسا چھپا کہ آج تک چھپا ہے۔ آج تو ایران ایٹمی طاقت بن گئی، ابھی بھی نہیں آیا۔ کمال تو یہ ہے کہ ایٹمی طاقت بن کے بھی ابھی بھی چھپا ہوئے۔ خیر ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ہوتا تو آتا، نہ ہے نہ آئے گا۔ جو آئے گا وہ پہلے ہے نہیں، وہ پیدا ہو کر آئے گا، اور جو چھپا رکھا ہے یہ بالکل چھپا ہوا ہے، ہر چیز سے چھپا ہوا ہے، اور یہ چھپا ہی رہے گا۔ اور آئے گا کیسے؟ چلو چھوڑو، لمبی بات ہو جائے گی، آنے کا بھی بڑا منظر ہے۔ تو دابہ امام نہیں، دابہ وہ جانور ہے جو قیامت کی علامات میں سے ہے، اور یکلم الناس، لوگوں سے کلام کرے گا، اور اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن وہ وقت نکل چکا ہوگا۔ فرمایا وہ وقت نہیں، اسی کو قرآن نے یہاں پر بھی بیان کیا، فرمایا وقت آئے گا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قیامت والا وعدہ قریب ہو جائے گا، بالکل قیامت قریب ہوگی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب قیامت قریب ہوگی، بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، تو اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، شاخصہ، حیرانگی اور پریشانی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اس وقت اب پردہ اٹھ رہا ہے، فرمایا کہیں گے یا ویلانا، اب ماتم کریں گے، یا ویلانا، ہائے ہائے ہماری بربادی،
قد کننا فی غفلت، قد کننا فی غفلت، ہم غفلت میں تھے، غفلت میں تھے، یہ ہے وہ غفلت، اور اس وقت پردہ اٹھ رہا ہے، غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظالم، ہم ظالم تھے۔ غفلت کیا تھی؟ نرا ظلم تھا، نرے مشرک تھے اور شرک کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ پردہ اٹھے گا وہ کام نہیں آئے گا، اس وقت اعلان ہوگا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی جہنم کا ایندھن، اور جن کو تم پکارتے تھے اور وہ تمہاری پکار پہ راضی تھے، تمہارے پکارنے پہ راضی تھے اور اپنی عبادت پہ راضی تھے اور تمہیں دھوکہ دیتے تھے، 500 والا تعویذ لے جاؤ تو بیٹا پیدا ہوگا، بیٹیاں پیدا، بیٹے اور بیٹیوں کا ڈپو تعویذوں کے ساتھ کھولنے والے، تم بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ یہ وہ معبود ہیں جو اپنی عبادت پہ راضی ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ ہماری پوجا ہو رہی ہے۔ حسب جہنم، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن، انتم لہا واردون، انتم لہا واردون، تم ضرور جہنم میں داخل ہوگے اور جہنم سے بچ نہیں سکو گے۔ آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ الہ ہوتے، دنیا میں تمہیں کہتے ہیں مشکل کشا، کبھی جاؤ تعویذوں کی دکان پہ اور وہاں ذرا دیکھو تو کیا کہتا ہے 500 کا تعویذ، رزق کے خزانے کھول دوں گا، فلاں کر دوں گا اور ساری دنیا کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، یہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر دکان میں لگا دو فلاں کا، حالانکہ اصحاب کہف کے نام کسی کو معلوم بھی نہیں، اور جس بے ایمان نے دکانداری بنائی اور لوگ بھی کہتے ہیں فلاں پہنچی ہوئی سرکار، پہنچی ہوئی سرکار، اس کے لیکے ہک پہکے، حضرت صاحب لیکے مار دے تو سارے لیکے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ تاثیر کی دعوت دینے والا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اثر کرنے والا کون ہے؟ مؤثر کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ اور یہ جو دجال عامل بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میرا تعویذ لکھ کے ذرا لٹکا صحیح، تو ادھر لٹکا تو ادھر اللہ تجھے جہنم میں لٹکائے گا، لٹکا صحیح۔ اور کبھی قوم نے نہیں سوچا کہ یہ تعویذوں والوں کا اپنا رزق کیوں نہیں کھلتا؟ پیر نے کہا میں تعویذ لکھ کے دوں گا اور ایسا تعویذ ہوگا کہ گولی اثر نہیں کرے گی۔ مرید سمجھدار تھا، اس نے کہا جی بیٹھو، پیسے کتنے؟ اس نے کہا اتنے 1000 روپیہ لوں گا۔ اس نے کہا ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ گھر سے گیا، کلاشن لے کے آیا اور کہا کہ پیر صاحب پہلے خود تو تعویذ وہ باندھ اور میں ذرا تجربہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں تجربہ، تو ذرا وہی تعویذ باندھ اور ایک پھیر مجھے کرنے دے، اگر تجھ پہ گولی نے اثر نہ کیا تو منہ مانگے پیسے دوں گا۔ تو کہتے ہیں یار تو بے وقوف آدمی ہے، اسا کہ میں بے وقوف ہوں یا تو بے وقوف ہے، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ حسب و جہنم، خدائی کے دعوے دار، فرعونیت کے دعوے دار، مشکل کشائی کے دعوے دار، یا وہ جنہوں نے درگاہیں پوجا کے لیے بنائی ہے، عبادت کے لیے بنائی ہے، بڑے بڑے دربار بنائے، وصیتیں کر کے گئے کہ اس طرح ہمارا دربار ہو، اس طرح ہمارا مزار ہو، تاکہ لوگ آئیں نظر منت ماننے کے لیے۔ یہ وہ معبودان باطل ہیں جو غیر اللہ کی، جو اپنی عبادت پہ خوش ہیں اور راضی ہو کے گئے، ان کا کردار ہے۔ فرمایا حسب و جہنم، آج جہنم میں گئے
لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ الہ ما برد ہوا، جہنم میں کبھی داخل نہ ہوتے، وَكُلٌّ فِيهَا وَكُلٌّ فِيهَا، کل مرید بھی اور پیر بھی، یہ پوجنے والے بھی اور جن کو پوج رہے ہیں، کل فیہا خالدون، سب کے سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، جہنم میں دھاڑے ماریں گے، چیختے ہوں گے، اور چیخ چنگاڑا اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آوازیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی، اتنا شور کریں گے جہنم میں۔ ہاں یہ ان کے بارے میں جو اپنی عبادت پوجا سور و پکار پہ راضی ہے، باقی رہ گئے وہ حضرات جو بے قصور ہیں، جن کو پکارا گیا لیکن وہ اپنی پکار پہ راضی نہیں تھے، جن کی قبروں کو پوجا گیا لیکن وہ خود مواحد تھے، توحید کے علمبردار تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، وہ لوگ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے مواحدین کے لیے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور ہوں گے، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہوں گے، اتنا دور کہ اتنے بڑے چنگھاڑے اور اتنے بڑا شور، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آوازیں بھی نہیں سنیں گے، حالانکہ جہنم کی آوازیں بڑی دور تک ہوں گی۔ تو ایک مقام یہ ہے میرا بھائی، دو چیزیں واضح ہو گئی، سب سے بڑی غفلت وہ توحید سے غفلت ہے اور اللہ کی توحید کو نہ سمجھنا ہے، اور یہ غفلت ایسی غفلت ہے ساری زندگی گزر گئی، مولوی کی گزر گئی، پیر کی گزر گئی، مدارس میں گزر گئی، زارا با یضربو کی گردانیں یاد کرتے گزر گئی، منطق پہ رٹا لگاتے گزر گئی، اور جناب 14 15 16 علوم پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، ریاضی پہ گزر گئی، اکلیدس پہ گزر گئی، معانی پہ گزر گئی، بیان پہ گزر گئی، ساری زندگی بڈھا ہو گیا، بڈھا انجن، اور داڑھی بھی ناپ کے قریب آ گئی، اور بیٹھا ہے سفید ریش شیطان، لیکن ساری زندگی ان کتابوں میں پڑھا رہا، اللہ کی توحید کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، توحید کو سمجھے ہی نہیں، قرآن کو سمجھے ہی نہیں، مفتی صاحب کہلواتا رہا، ملا صاحب کہلواتا رہا، سب سے بڑی غفلت یہی ہوئی، دنیا میں پڑا رہا۔ فرمایا آج یہ غفلت کا پردہ چاک ہوگا، لیکن آج پھر سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ غفلت ساتھ حسرت ہے۔ اور دوسرا مقام غفلت کا جب دور کرنے کا ہے وہ موت کا مقام ہے۔ جب موت آتی ہے نا پھر جو غطاء الغفلہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اس وقت سمجھ آتی ہے ہو میں تو زندگی ضائع کر کے آئے، ساری زندگی جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا اس کے پیچھے پڑا رہا، پھر وہاں حسرت ہوتی ہے۔ فرمایا آ گئے میرے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، اور یہ ساری زندگی غافل رہا، اور فرشتے جب روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اب اسے سمجھ آتی ہے، اور پردہ غطاء کا، اب وہ غفلت والا پردہ وہ دور ہو گیا، اور اب بڑا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب کہتا ہے رب ارجعون، رب اے میرا پروردگار، رب اب یاد آیا، رب اب کوئی امام بھی یاد نہیں آیا، کوئی پیر بھی یاد نہیں آیا، کوئی قبر والا بھی نہیں آیا، اور کوئی پنجا تنہ دا واسطہ بھی یاد نہیں، 12 امامہ دا واسطہ بھی یاد نہیں،
14 मासूमों का वास्ता भी याद नहीं, अब डायरेक्ट कहता है। सारी जिंदगी कहता था अल्लाह मेरी नहीं सुनता, लेकिन अब जब फरिश्ते आ गए गफलत दूर हो गई। अब कहता है रब्बे रब्बे, ए मेरे परवरदिगार, इरजिऊन, आज मुझे वापस कर दे। इरजिऊन, रूह नरगट पे खड़ी है, गंडी पे खड़ी है। अब समझ आई इरजिऊन, इरजेनी, इरजेनी, बार बार तकरार करता है। कुरान ने उसको ताबीर किया है जमा के साथ, अल्लाह मुझे वापस कर दे। इरजिऊन, क्यों वापस होता है? दुकान चलाने के लिए, मकान के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, दुनिया में अपनी तारीफों के लिए और प्रोटोकॉल के लिए। वो कहता है नहीं, क्यों? फीमा तरक तो कल्ला फीमा तलाली आमालो सालेहा, आज मुझे कीमत पता चल गई, नेक अमाल की पर्दा खुल गया, ताकि मैं वापस इसलिए जाता हूं कि नेक अमल करूं। आमालो सालेहा, पहले जो नेक अमल किए, नमाजें पढ़ी, ज़कातें दी, जो कुछ किया वो शिर्क की हालत में था। और शिर्क वाला नेक अमल अमल नहीं होता, वो सारा बर्बाद है। आज समझ आ गई अमल साले की। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं। अब कैसे? अब तेरा वक्त ही खत्म हो गया। कल्ला, तो ये है वो पर्दा जो मैं समझा रहा था। अल्हाकुमुत्तकासुर, गफलत में डाल दिया। इस गफलत का अंजाम क्या निकलेगा? अगर दुनिया में गफलत में रहा, हक को नहीं समझा, हकीकत को नहीं समझा, तो फिर सिवाय हसरत के कोई चीज नसीब नहीं होगी। यही वजह है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की जो तरबियत फरमाई है, उस तरबियत का पहला उनसर यही है कि अपने आप को गफलत से निकालो। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, यकूल इब्नु आदम, आदम का बेटा इंसान सारी जिंदगी क्या कहता है? माली माली, हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। दुनिया की मोहब्बत, सारी जिंदगी इसी पे गुजारता है, माली माली, कोई परवाह नहीं, हलाल है हराम है, किसी का हक है नहीं, बस इसी पे लगा है, माली माली। फरमाया काला बहल्लका बिब्ने आदम मिम मालिक इल्ला मा अकलता। फरमाया कभी तूने सोचा भी है माल तेरा वही है जो तूने खा लिया? अकलता, खा लिया। फ़अफ़नैता और लबिस्ता फ़अबलैता, तूने खा लिया वो खत्म हो गया, वो तेरा माल है। और तूने पहन लिया वो पुराना हो गया, ये तेरा माल है। फ़अबलैता और तसद्दक़ता फ़अमज़ैता, या तूने तसदका कर दिया तो वो माल तूने बाकी बचा लिया। अमज़ैता, गुजार दिया, यानी वो माल बच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बकरी आई और भूनी हुई बकरी थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो पूरी बकरी सदका कर दी, सिर्फ एक चौड़ी उसकी बचा ली। चौड़ी समझते हो? अगला बाजू। और नबी करीम अलैहिस्सलाम बकरी की जो चौड़ी थी इसको शौक से खाते थे, अगला बाजू। आप तशरीफ लाए, फरमाया क्या बना? तो हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सारी बकरी गई, सिर्फ एक चौड़ी बाकी है। आपने फरमाया
ساری باقی ہے، صرف ایک چوڑی باقی نہیں، جو گئی وہ باقی ہے، اور جو ایک چوڑی رہی ہے یہ باقی نہیں۔ یہ ہے تصدقتا، تیرا مال وہی ہے جو تو صدقہ کر گیا، وہ تیرے لیے ذخیرہ بن گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام الانبیاء فرما رہے، فرمایا آدم کے بیٹے تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا جو بینک بیلنس ہے یہ تیرا مال ہے؟ جو تو نے پلاٹ لیے یہ تیرا مال ہے؟ زمینیں خرید کے رکھی یہ تیرا مال ہے؟ اور کوٹھیاں بنا کے رکھی یہ تیرا مال ہے؟ یہ مال تو صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ آنکھ بند ہوئی، گاڑیاں بھی گئی، بلڈنگیں بھی گئی، گھر بھی گئے، حتیٰ کہ بیوی بھی گئی، نکاح بھی ختم ہو گیا، اور بچے ماشاءاللہ آج کے بچے ان کو تو دعا بھی نہیں آتی کہ ابا جی مر گئی اور کرا کی، مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب جنازے والی دعا نہیں آتی، کیونکہ اس نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اور انگلش میڈیم کے فاضل اس طرح ہوتے ہیں جیسے شہباز شریف اور عمران خان ہیں۔ یہ انگلش میڈیم کے فاضل ہیں جن کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کلمہ سیدھا نہیں آتا، تو کہتے مولوی صاحب کہتے خیر ہے سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے دعا والی جگہ پہ۔ وہاں مولوی تیرا ٹوٹکا کیسا نسخہ بتایا ہے کہ ابا جی کے لیے دعا کرنی تھی، وہاں تو سورہ فاتحہ پڑھ، تو اب دعا کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو فرمایا ہے بولا تو یہ سمجھتا ہے مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، یا پھر وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کی ہے، وہ مال تیرا باقی ہے۔ آنکھیں ادھر سے بند ہو گئی، کوٹھیاں بنگلے کاریں سب کچھ ختم ہو گیا، اور ادھر سے اپنا مال نظر آنے لگا۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اب اولاد بھی گئی، بیوی بھی گئی، بیوی بچے اولاد سب جتنے وفادار ہوں، کہتی ہے جلدی ذرا بزرگوں کو دفن کریں، کیونکہ ایک تو پیغمبر کا فرمان بھی ہے اسرعوا بالجنازہ، جب میت ہو گیا اب گھر رکھنے کی اجازت نہیں، اب ذرا چلتے جاؤ، چارپائی اٹھانی ہے تب بھی جلدی جلدی، اسرعوا، دیر نہیں کرنی۔ اب یہ تھوڑا سا تصور کر لو، یہ کوٹھیاں کہاں گئی، یہ مال کہاں گیا، پراپرٹیاں کہاں گئی، زمینیں دکانیں کہاں گئی، سب کچھ گیا۔ یہ تھا الہاکم التکاثر، یہ وہ غفلت تھی جو آج پردہ چاک ہو گیا، اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ جو حدیث ہے یہ مسلم شریف میں صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہی سورت پڑھ کے سنائی الہاکم التکاثر، یہ بات بیان کر کے یہ سورت گویا کہ آپ نے اس کی تفسیر کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں لو کان لابن آدم بادیان من مال لابتغى ثالثا، ابن آدم کے پاس اگر دو وادیاں ہوں سونا چاندی اور مال کی، وادی سمجھتے ہو، او پہاڑ کے دامن میں جو علاقہ ہے وہ وادی ہے، بڑا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے دامن کا جتنا ایریا ہے وہ وادی ہے۔ فرمایا ابن آدم، آدم کا بیٹا کتنا حریص ہے دنیا پہ کہ اگر دو وادیاں ایسے مال کی مل جائے، سونا چاندی سے بھری ہوئی ہوں، لابتغى ثالثا، تو یہ تیسری وادی کی تلاش میں ہوگا۔ یہ دو پوری نہیں ہوئی، لابتغى ثالثا، یہ تیسری وادی کو ڈھونڈے گا۔ اور فرمایا بلا یملأ جوف ابن آدم، فرمایا یہ ڈھونڈتا رہے گا، نہیں بھر سکتی ابن آدم کے پیٹ کو الا التراب، مگر مٹی، مٹی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ جب قبر میں جائے گا اور یہ جتنا وجود جس پہ خرچ کیا، بڑی نفاست اور بڑے چمک دمک کے چلتا تھا، سب سے پہلے اس کا وجود پھول جائے گا، پھر پھٹ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے،
آنکھیں بہ جائیں گی، چہرہ بگڑ جائے گا اور گوشت موٹ ختم ہو جائے گا، اور سب سے پہلے اس کی آنکھیں بہ جائیں گی، پھر اس کا پورا وجود مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا۔ فرمایا اب مزہ آئے، تو تلاش کر رہا تھا مجھے ایک اور وادی بھی مل جائے، کہاں گئے تیرے سونے چاندی، کہاں گئے تیرے محل، تیری دکانیں، یہ سب کچھ کہاں گیا؟ فرمایا بَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، ہاں اللہ رجوع کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ توفیق دے دیتا ہے آدمی کو حقیقت سمجھنے کی، جس کو اللہ حقیقت سمجھا دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ لے اور دھوکے سے نکل جائے، اس غفلت سے نکل جائے، اپنے انجام کو ذہن میں بٹھا لے کہ جو جمع کر لے، بادشاہ گئے وہ بھی خالی ہاتھ گئے، ہزاروں بڑے بڑے زمینوں کے مالک گئے وہ بھی خالی ہاتھ گئے، ساری دنیا آئی بھی خالی ہاتھ، جا بھی خالی ہاتھ رہی ہے۔ فرمایا اللہ جس کو توفیق دے سمجھنے کی، وہ سمجھ لے دنیا کی حقیقت، تو وہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو، دنیا کے عشق میں مبتلا نہ ہو، وہ آخرت کا سوداگر بن جائے، آخرت کا متلاشی بن جائے، قیامت کا اور جنت کا وہ عاشق بن جائے، تو جنت، جہنم اور قیامت اور اللہ کے سامنے پیشی سے سب سے بڑی چیز یہی مال کی کثرت اور اس کا فخر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسری حدیث یہ بھی بخاری کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعے جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا بتاؤ ایک بکریوں کا چھیڑ ہو، ریبڑ ہو، اور اس پر دو بھوکے بیڑیے پڑ جائیں، ذئبان جائعان، بھوکے بیڑیے، تو اس ریبڑ کا کیا حل کریں گے؟ اس چھیڑ کا کیا حل کریں گے؟ دو بیڑیے اور بھوکے بیڑیے اس کو تیس نیس کر دیں گے۔ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس طرح وہ بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں نقصان کرتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دین میں اس سے بھی زیادہ نقصان کرتی ہیں، اور بھوکے بھیڑیوں سے بھی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من حرص المرء علی المال والشرف، آدمی کا مال کا حرص اور شرف، جاہ کا حرص، میرے پاس مال زیادہ ہو، میری عزت زیادہ ہو، میرا وقار زیادہ ہو، دنیا میری تعریف زیادہ کرے، مال کی محبت اور جاہ و قدر، اپنی عزت کی قدر اور اپنی بڑائی کی قدر، میں لوگوں کے سامنے مقبول ہوں، لوگ میری تعریف کریں اور میری لوگوں کے اندر عزت ہو، یہ ہے شرف۔ فرمایا یہ دو بیماریاں جب انسان میں آ جائیں، مال کا لالچ اور اپنے بڑائی کا لالچ اور اپنے قدر اور شرف اور حب جاہ، حب مال، مال کی محبت ہے، اور حب جاہ کا مطلب ہے میں سب سے نمایاں ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، باقی سارے میرے سامنے ہیچ ہوں۔ فرمایا یہ دو بیماریاں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، وہ ان دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی انسان کے دین کو زیادہ برباد کر دیتی ہے، سب سے زیادہ نقصان۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر پہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا یکبر ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب بوڑھا ہو کے تو آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہے بوڑھا؟ یکبر معہ اسنان، دو چیزیں بڑھ جاتی ہے، ایک حب المال اور دوسرا طول العمر، میری زندگی اور لمبی ہو۔ بالکل چارپائی پہ پڑا ہے، پروگرام ہے 100 سال تک اور بھی میں جی لوں، مروں نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا ہی کچھ نہیں، اس نے تو آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب نے تجھے دعا سکھلائی تھی کہ یہ پناہ مانگا کرو، اللہ
میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان اردہ الی ارذل العمر، اللہ میں بوڑھا ایسا بوڑھا بنوں کہ میں چارپائی پہ پڑ جاؤں، ایسے بڑھاپے سے پیغمبر نے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ اور جو پرانے بزرگ تھے سمجھدار، ان کی بڑی سادہ سادہ باتیں ہوتی تھی، سادہ سادہ باتیں۔ وہ کیا کہتے؟ اللہ ٹر دے پھر دے موت دے میں، ٹر دے پھر دے موت دے میں، گندیاں بیماریاں تو بچا میں، گندے لوگاں ظالمہ تو بچا میں، تے ٹر دے پھر دے موت دے میں۔ اگر اس میں تھوڑا غور کر لو، چلتے پھرتے موت ہے، چلتے پھرتے چارپائی سے بچانا، یہی بات میں وہ سن رہا تھا یحییٰ سموار جو اس وقت امت کا شہید، غزہ کا شہید، 18 دن تک صہیونی اور یہودی فوج سے 2 سپاہیوں کے ساتھ لڑتا رہا، 2 سپاہی اس کے ساتھ تھے، 18 دن تک 3 آدمی ٹینکوں کا مقابلہ کرتے رہے، میزائلوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور برگیڈ ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ آج دنیا حیران ہو گئی، اسرائیل نے تو اس کی آخری ویڈیو شائع کی، خوشی میں یہودیوں نے شائع کی کہ ہم نے یحییٰ سموار کو مار دیا، لیکن وہ آخری ویڈیو شائع انہوں نے کی ہے اور ان کے گلے کا کانٹا بن گئی۔ جب دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی تو حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ کائنات میں ہم نے ایسی مثال نہیں دیکھی، 18 دن تک بھوکا شیر، کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، دوائی کچھ نہیں، زخمی ہے، لات وہ بھی زخمی ہو گئی، کندھا یہ بھی وجود سے جدا ہو گیا، صرف ایک ہاتھ رہ گیا، لیکن آخر وقت جب ڈرون اس کے پاس پہنچا، وہ بندوق نہیں اٹھا سکتا تھا اور کوئی چیز نہیں، اس کے پاس ایک لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا، تو وہ ڈنڈے سے ڈرون کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے پیغام دیا، اس کا معنی ہوتا ہے موت کے آخری قطرے تک لڑنا، خون کے آخری قطرے تک لڑنا، موت کے دروازے تک لڑنا، یہ ہوتا ہے وہ طاقت، وہ قوت جب غفلت ختم ہو جاتی ہے، اور جب غفلت چھا جاتی ہے، ایٹم بھی موجود ہو، فوجیں بھی موجود ہو، اسلحہ بھی موجود ہو، تو وہ ایسا آدمی بے غیرت بن جاتا ہے، آپس میں تو لڑتا رہتا ہے لیکن دشمن کے مقابل بلی بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سلام ہے غزہ کے ان مجاہدین کو جنہوں نے آج ہمارے سامنے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ جہاد جو وہ میدانوں میں اپنے جذبے سے سرشار ہوا کرتے تھے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، غزہ کے مجاہدین نے میدان میں اسی جذبہ کو پیش کر کے دکھا دیا ہے۔ اب سب کو خطرہ پڑا ہوا ہے، اب ترکی بھی رو رہا ہے۔ میں نے تو جب جنگ شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ تم بے غیرت خاموش رہو، پھر وقت آنے والا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھو، غزہ کا جہاد نہیں ختم ہو سکتا۔ یحییٰ سموار چلا گیا، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ یہ بڑا مجاہد تھا، ہم نے اسے مار دیا، اب غزہ صاف ہو گیا۔ 2 دن نہیں گزرے، دوسرے دن اسرائیل کا وہ بڑا کمانڈر جو پورے غزہ کا آپریشن کر رہا تھا، جنرل، 10 جنرلوں سمیت حماس کے مجاہدین نے 10 کے 10 کو بھون ڈالا، 10 کے 10 کو بھون ڈالا۔ ایسے یہ چبل لوگ ہیں، یہ سمجھتے یہ ہے کہ مجاہد ایک چلا گیا تو جہادی مشن رک جائے گا، یہی راز تو اللہ نے عود میں بتا دیا تھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ۔ یہی وہ راز تھا عہد کا جو اللہ نے پہلے دن بتا دیا تھا، اور یہی راز قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے مجاہدین، میرا محمد یہ الہ تو نہیں نا، یہ الہ تو نہیں نا، یہ تو میرا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے جائیں
تو کیا توحید کا مشن رک جائے گا؟ فرمایا خبردار نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے لڑنا ہے جس کی شان ہے الحی لا یموت، جس پہ کبھی موت آنے والی نہیں، وہ ذات ہمیشہ رہنے والی۔ تو اس ذات کا منزل مشن بھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس لیے آج 57 اسلامی ملک وہ بے غیرتی کا پاٹ ادا کر کے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، یہ امریکی غلام ہیں۔ اور آج دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک دجالی پلیٹ فارم ہے، اور آپ دیکھ لو دجال کے پیروکار یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک وہ محمدی لشکر ہے جو غزہ میں ڈٹا ہوا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے منافقوں نے انہیں دھوکہ دیا، ایران جیسا منافق، حزب الشیطان جیسا منافق، بڑے بڑے منافقوں نے 12 مہینے غزہ کے مجاہدین کو دھوکہ دیا، اور کیا کہا؟ کبھی کہا ہم لال جھنڈا لہرا دیے، اب ہم حملہ کرنے والے، کبھی کہا جی روزہ رضا پہ پرچم لگا دیا، اب حملہ ہونے والا ہے، کبھی کہا ہمارے امام شیطانی نے، خمینی نے، خامنائی نے، اس نے جہاد والی انگوٹھی پہن لی ہے، ابھی انگوٹھی پتہ نہیں کدھر گئی، سجے میں کہیں گم ہو گئی، وہ انگوٹھی پہن لی، وہ اب حملہ کرے گا، فلاں ہوگا فلاں، یہ سارے بکواس کرتے رہے، پھر حملہ کیا کیا؟ ایک مچھر بھی نہیں مرا، ایک مکھی مری ہو ایران کو بتا دو نہیں، ساری اندر گیم ہی ایک ہے۔ پہلے دن اس نیتنیاہو نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو ایران ہم پہ حملہ کرے گا، ایران کو تو بنایا ہی ہم نے ہے، اس کو چلائی ہم رہے، یہ تو ہمارے وفادار بچے ہیں، تو یہ کریں گے۔ اب لیکن اللہ کا انتقام، اس سے بچ نہیں سکتے، 12 مہینے انتظار کیا، اب غزہ کے مجاہدین گئے، اب گئے، اور ان کی انگوٹھیاں، ان کے پرچم، ان کے لشکر، یہ لاؤ لشکر تیار ہوتا رہا، لیکن پھر اللہ نے ایسا انتقام لیا کہ وہی کتا جو معاہدوں کے خلاف بولا ہوا تھا، اسی کتے نے اپنے کتوں پہ بھی حملہ کر دیا۔ اپنے کتوں، جب کتا ہلکا ہو جائے تو پھر وہ نہیں سمجھتا کہ میرا دشمن کون ہے اور میرا وفادار کون ہے، پھر اسی کتے نے ان پہ بھی حملہ کیا، اب وہ ان کو بھی کاٹ رہا ہے۔ اور ترکی کا وہ طیب اردگان پاکستانیوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ بیچارے تو بالکل عبادت الطاغوت ہے، طاغوت کے پجاری، اور یہ تو امریکہ کے بچو ہے، بچونگڑے امریکہ کے، اس لیے میں شہباز شریف پہ گرا کروں، اس کا تو کام ہے عمران خان کو دبانا ہے، مریم نواز پہ گرا کروں، بھئی وہ جہاد کیوں نہیں کر رہی، وہ کیا جہاد کرے گے، اس کے اور بہت کام ہے، جہاد کے لیے وہ فارغ ہی نہیں، پورے صوبے کو اس نے سنبھالا ہے۔ بھئی کس کا گلہ کرے ہم؟ اپنے حکمرانوں کا گلہ کس کا کرے؟ نہیں، اس لیے ہمیں پاکستانی حکمرانوں پر کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بزدل بے غیرت بے ایمان ہے، ان کو کسی نے آ کے کان پکڑوا دیے نا ایٹم کے اردا گرد اور ناک سے لیکیں نکلوائے تو یہ تب بھی جی جی کریں گے، سر جی سر جی، یہ ایسے بے غیرت میں تو غیرت نام کی چیز ہی نہیں، یہ امریکی بچے ہیں جو آپ پہ مسلط ہے، اور تعجب آپ پہ ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں جمہوریت جائز ہے یا نہیں، جمہوریت یہ علمی مسائل، بھئی جمہوریت کے انڈے تو دیکھو، یہ جمہوریت کے انڈے ہیں، اور ماشاءاللہ تمہارے حکمران ایک ایک بے غیرت کو دیکھ لو کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جج میری مرضی کا ہوگا، دوسرا کہتے ہیں جج میری مرضی کا ہوگا، ایک کہتے ہیں جرنل میری مرضی کا ہوگا، دوسرا کہتے ہیں جرنل میری مرضی کا ہوگا، یہ ایک دوسرے اپنی سپورٹوں میں لگے ہیں، اور ہمارے مولانا صاحب ماشاءاللہ سب سے زیادہ سمجھدار مولانا صاحب، میں تو بڑا خوش ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، انہیں پتہ چلے، یہ کہتے ہیں کہ مولوی نکمے ہوتی ہے، مولوی مدارس میں ایسے بیٹھتے ہیں، ہمارے مولانا اتنے ماہر ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی چندہ لے لیتے ہیں،
PTI سے بھی چندہ لے لیا اور PPP سے بھی چندہ لے لیا، نو چاروں علاقوں سے چندہ لیا اور مونچھوں پہ ہاتھ لگایا، بچوں اب بتاؤ ہمارا کیا ہے، جج جو مرضی لگا دو، چیف جو مرضی لگا لو، لیکن پہلے ہم نے تڑی لگانی ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس سے لیا اس سے لیا اس سے لیا اس سے لیا، بے نظیر تو چلی گئی، ایک نشانی چھوڑ گئی، دو نشانیاں عام ہیں، ایک نشانی ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ جناب بلاول بھٹو صاحب ہے، نہ یہ پتہ ہے وہ زرداری ہے، نہ یہ پتہ ہے وہ بھٹو ہے، نہ یہ پتہ ہے وہ مرد ہے، نہ یہ پتہ ہے وہ عورت ہے، وہ جنس کیا ہے وہ چھوڑ کے گئی، اور دوسرے زرداری صاحب ہے، زرداری صاحب کو جو مرضی منہ پہ کھلے بھی لگاؤ آگے دانت نکالیں گے۔ تو اپنے حکمرانوں پہ ہمیں گلا نہیں، یہ تو بیجی بے غیرتی کا ہے، بیجی بے ایمانی کا ہے۔ آپ کیا تصور کریں گے کہ تمہارے حکمران یہ جہاد کریں گے؟ خدا کی قسم ان سے تو بڑا بے غیرت دنیا میں اگر بے غیرتی کا مقابلہ کیا جائے تو یہ ساری دنیا میں اول نمبر آئیں گے۔ نہ انہیں مسلمانوں کا کچھ ہے نہ اسلام کا۔ اور طیب اردگان ترکی کا صدر وہ بڑا شور کرتا رہا، اس نے ووٹ کس پہ لیے؟ میں خلافت عثمانیہ بحال کر رہا ہوں، خلافت عثمانیہ کا ہیرو بن رہا ہوں، وہ بے غیرت بھی چپ ہو گیا اور صرف دھمکیاں دے رہا تھا۔ اب اس پہ بھی آبنی ہے، ایک حملہ ہو گیا ہے، اب بیچارہ رو رہا ہے، تو یہ تو سب پہ آنی ہے اور بچتے تم بھی نہیں، تم بھی خوش رہو، آئے گا تم پہ بھی وقت، یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے۔ لیکن میں غزہ کے ان مجاہدین کو سلام پیش کرتا ہوں، 13 مہینے معمولی عرصہ نہیں، اسرائیل نے کہا تھا ایک ہفتہ میں ان کو فنا کر دوں گا اور 6 دن مجھے دے دو، 13 مہینوں سے ڈٹے، بھوکے ڈٹے، بمبوں اور اسلحہ کی برسات کے نیچے ڈٹے اور سب بے غیرتوں کی بے غیرتی دیکھ کے ڈٹے، سب منافقوں کے غدر کو برداشت کر کے ڈٹے، وہ آج بھی ڈٹے ہیں اور انشاءاللہ وہ ڈٹے رہیں گے۔ کہ پیغمبر کریم نے یہی فرمایا تھا، لا تزال اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ یقاتلون علی الحق، وہ حق پہ لڑتا رہے گا، حول بیت المقدس، حول بیت المقدس، بیت المقدس کے ارد گرد، اور وہ خالصتاً حق پہ ڈٹ کے رہے گا، ہوگا اصابہ، چھوٹی سی ٹولی ہوگی آل حق کی، اور یہ وہی القسام ہے اور یہی حماس ہے جو مواحد بھی ہے مجاہد بھی ہے۔ باقی جو حزب اللہ ہے ہم کہتے ہیں یہ حزب اللہ نہیں ہے، یہ حزب الشیطان ہے، اور حزب اللہ اور اسرائیل کی لڑائی کتے اور خنزیر کی لڑائی ہے، ایران اور اسرائیل کی لڑائی خنزیر اور کتے کی لڑائی ہے۔ جو اللہ کی حزب اللہ کو نہیں مانتا، جن کو اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، محمد کی جماعت یہ حزب اللہ ہے، جو اس حزب اللہ کو نہیں مانتا وہ حزب اللہ نہیں، وہ حزب الشیطان ہے۔ بے شک مودودی غیبانہ جنازے پڑھاتے رہے اور مودودی بھی اسی کیٹیگری اور نسل کے لوگ ہیں۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا، الہاکم التکاثر، غفلت سے نکلنا ہے۔ تکاثر نے، یہ تکاثر اگلے جمعے پہ بیان کروں گا۔ الہاکم کا معنی میں نے بیان کیا ایک لفظ کا کہ غفلت میں پڑے ہو، ہر ایک کی غفلت اپنے درجے کی ہے، مومن بھی دنیا کی محبت کی مرض میں ہے، کافر بھی دنیا کی محبت کی مرض میں ہے۔ تو چاروں چیزیں سمجھو، مرض کی تشخیص اور احساس، اور دوسرا مرض کا سبب اور علاج، مرض لگی کہاں ہے، مرض کھڑی کہاں ہے، اور اس کا علاج کیا ہوگا، یہ چاروں چیزیں اسی صورت میں اللہ نے بیان کی ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب